السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے دوستو؟ بات کرتے ہیں چند خبروں کے بارے میں۔ ایک تو مالز کی ٹائمنگ جو ہے وہ چینج کی گئی ہے، کچھ بہت زیادہ چینج نہیں ہوئی، لیکن پرٹینڈ ایسے کیا گیا کہ جی مال ٹائمنگ چینج ہوگی تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، صرف 2 گھنٹے کا جو ہے وہ ڈفرینس دیا گیا ہے، کم کر دیے گئے ہیں۔ اور ایک آدمی نے جو فراڈ کیا ہے فیک جابس پر، اور وہ فیمیلز کو اٹریکٹ کرتا تھا جابس کے لیے، ایئر لائن کمپنیز میں جابس کے لیے، وہ اور یو کے ویزا سینٹر۔ سو ہوپ فلی سب سے پہلے آپ یہی سننا چاہ رہے ہوں گے کہ فیک جابس اور فیمیل کو جو اٹریکشن ہے وہ بات ڈسکس کی جائے، تو وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ مسقط میں کل کے دن منڈے کو، آج تاریخ ہے 7 جولائی 2020 اور دن ہے منگل کا، منڈے کل سوموار کے دن آروپی نے جو ہے ایک آدمی کو اریسٹ کیا ہے۔ اس کے اوپر الزام تھا کہ اس نے 50 سے زیادہ خواتین کو سوشل میڈیا پر اٹریکٹ کیا۔ کس طریقے سے کیا؟ اس نے اپنا ایک فیک اکاؤنٹ بنایا سوشل میڈیا پہ اور خود کو ظاہر کیا کہ وہ ڈائریکٹر ہے یا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے، ریکروٹمنٹ ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے، یہاں جو ڈپارٹمنٹ ہائرنگ کرتا ہے، اور ان کو کافی تعداد میں جو ہے ایئر لائنس کی جابز ہیں اور لڑکیاں چاہیے، یعنی ایئر کریو ممبرز جو ہیں وہی چاہیے۔ سو بہت سارے لوگوں نے جو ہے ان کو سی ویز اپنی سینڈ کی، پکچرز سینڈ کی، اور اس کے بعد اس کو جو پکچر اچھی لگی اس نے ان کو ٹارگٹ کیا اور ان کو انگیج کرنا شروع کر دیا کہ جی جاب دی جائے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، یعنی پرکشش جابز جو ہیں وہ آفر کی گئی۔ تو فائنلی وہ دن آیا، ڈسکلوز ہو گئی ہر چیز، وہ پکڑا گیا اور پتہ چلا کہ آلموسٹ 50 سے زیادہ لوگ جو ہے اس کے وکٹم ہیں، اس کے شکار ہو چکے تھے، یعنی فیک جابس کے چکر میں۔ آپ کو پتہ ہے جابس کے لیے ہم جو ہر جگہ پہ جو ہے نا وہ سی وی پھینک رہے ہوتے ہیں، ایون کہ آپ کو کوئی واٹس ایپ پہ بھی بولتا ہے، کسی بھی گروپ میں کوئی پوسٹ آتی ہے، بغیر کنفرمیشن کے، بغیر تصدیق کے ہم رپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جو انعام جیتنے والی کالز آتی ہیں، آپ نے فلاں جگہ پہ فلاں چیز کا اتنا انعام جیت لیا، آپ کی لاٹری نکل آئی، ویسے بہت سارے سیدھے سادے لوگ وہاں پر بھی جو ہے رپلائی کرتے ہیں اور وہ اپنا جو ان کے پاس ہوتا ہے وہ بھی گنوا بیٹھتے ہیں۔ سوشل میڈیا جو ہے پلیٹ فارم، وہ جہاں پر ہمیں بہت زیادہ آسانیاں مہیا کرتا ہے، وہیں پر اس کے نقصانات بھی ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہے، بلکہ میں تو یہی کہوں گا کہ آج کے زمانے میں زیادہ لوگ جو ہے وہ اس کو غلط استعمال کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کا ہم جو ہے وہ مطلب میننگ چینج کر دیے گئے ہیں اور ان کے لیے وہ زیادہ کارآمد ہے۔ اسپیشلی جو نئے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر کسی بھی پلیٹ فارم پہ، یا جو سیدھے سادے لوگ ہیں، وہ اس طرح کے چکر بازوں کے جھانسے میں بہت جلدی آ جاتے ہیں۔ تو دوسری بات کرتے ہیں عمان میں مالز کی ٹائمنگ کے بارے میں۔ عمان میں جو ہے مالز کی ٹائمنگ کم کر دی گئی ہے۔ پہلے صبح کچھ مالز کی صبح 10 سے رات کو 12 بجے تک تھی، اور کچھ کی صبح 11 بجے سے لے کے رات کو 12 بجے یا 11 بجے تک تھی۔ اب کنفرم کر دیا گیا کہ تمام جتنے بھی شاپنگ مالز ہیں عمان مسقط کے اندر یا دیگر پلیسز پہ جہاں پر لاک ڈاؤن نہیں ہے، وہ تمام جو ہیں وہ صبح 10 بجے سے لے کے رات 10 بجے تک اوپن رہیں گے، اس کے بعد جو ہے کلوز رہیں گے۔ اس کے اوپر لوگوں نے سوشل میڈیا پر واٹس ایپ یونیورسٹی میں ایسے دھمال مچائی، وہ جی ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، بھائی کچھ نہیں ہوا۔ اور تیسری خبر ہے یو کے ویزا سینٹر کے بارے میں۔ یو کے ویزا سینٹر جو ہے وہ پینوراما مال دوحت ادب اسٹریٹ جو ہے وہاں پر ان کا نیا آفس جو ہے وہ اوپن ہو گیا، اور جتنے بھی لوگوں کی اپلیکیشنز پینڈنگ تھی یا ڈیلے ہو گئی تھی ڈیو ٹو لاک ڈاؤن کی وجہ سے، وہ وہاں پر کنٹینیو ہو سکیں گے۔ جو لوگ بھی وہاں پر پینوراما مال، آپ کو پتہ ہے گھوبرا میں یا بوشر کہہ لیں، ایونیو مال اور مسقط گرینڈ مال جو ہے اس کے اپوزٹ سائڈ پہ، این ایم سی ہاسپٹل کے اپوزٹ سائڈ پہ، وہاں پر جو ہے وہ پینوراما مال کے اندر فرسٹ فلور پر یو کے ویزا سینٹر جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے۔ تو جو لوگ بھی وہاں پر وزٹ کرنا چاہیں وہ ہیلتھ میئرز کو، سیفٹی میئرز کو، جتنے بھی پریکاشنز ہیں ان کو ضرور وزٹ کریں، ان کو ضرور ایک دفعہ گو تھرو ہو جائیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں پر جاتے ہوئے آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ ہمیشہ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور غلط بے بنیاد خبروں پہ دھیان مت دیں کبھی بھی۔ اسپیشلی سوشل میڈیا پر کوئی بھی خبر آتی ہے اس کو تصدیق ضرور کریں۔ صرف فیس بک یا واٹس ایپ یونیورسٹی سے جو چیز کسی نے پوسٹ کر دی وہ یہی نہیں ہے کہ وہ سچ ہوگی یا وہ حقیقت ہے، بلا بلا۔ کبھی بھی اندھا دھند جو ہے اعتماد نے کسی بھی چیز پہ، اسپیشلی
خبر پہ مت کریں. انشاءاللہ خیر. دعاؤں میں یاد رکھیں, اپنا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو, اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں. جزاک اللہ. اللہ حافظ.